جب آپ کارٹون بناتے ہیں تو یہ فریڈم آف اسپیچ نہیں ہے، جان کے مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا۔ اسلاموفوبیا مغرب میں بڑھ رہا ہے، جب تک مسلمانوں کے ہیڈز آف اسٹیٹس مل کے پوزیشن نہیں لیں گے بڑھتا جائے گا۔ سب سے بڑا نقصان مسلمان رہ رہے ہیں مغرب میں، جب اس طرح کا انسیڈنٹ ہوتا ہے ان کی زندگی عذاب میں آ جاتی ہے۔ گستاخانہ خاکے بنانا اظہار رائے کی آزادی نہیں، یہ جان کر مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا ہے۔ مغرب میں اسلاموفوبیا بڑھ رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی مسلم حکمرانوں کی ناکامی ہے۔ مسلم سربراہوں کو مل کر مغرب کو سمجھانا ہوگا، متحد ہو گئے تو کسی میں گستاخی کی جرأت نہیں ہوگی۔ وزیر اعظم عمران خان کا اسلام آباد میں قومی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس سے خطاب، کہا یورپ میں چھوٹا سا طبقہ اسلام کے خلاف ہے جو مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ مسجدیں جلائی جاتی ہیں، نقاب کرنے والی مسلم خواتین کو ہراساں کیا جاتا ہے، مسلمانوں کو نوکریوں سے نکالا جاتا ہے۔ گستاخانہ خاکوں کے خلاف اسلام آباد میں احتجاج، فرانسیسی سفارت خانے جانے کی کوشش، پولیس نے راستے سیل کر دیے، مظاہرین نے کنٹینر گرا دیے، نعرے بازی، سرینا چوک کی جھاڑیوں اور درختوں کو بھی آگ لگا دی۔ پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کی شیلنگ اور ہوائی فائرنگ کی۔ پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری ریڈ زون میں طلب، مظاہرین کا مذاکرات سے انکار، آپ پارا چوک پر دھرنا۔ ترکی میں شدید زلزلہ، عمارتیں منہدم، 4 افراد جاں بحق، 120 افراد زخمی ہو گئے۔ 7 شدت کے زلزلے نے ساحلی شہر ازمیر میں تباہی مچائی، 20 سے زائد عمارتیں زمینوں، سڑکوں پر دراڑیں پڑ گئیں۔ زلزلے کے بعد سمندر کا پانی بھی شہر میں گھس گیا۔ زلزلے کا مرکز ازمیر صوبے کے ساحل سے 17 کلومیٹر دور اور 16 کلومیٹر گہرائی میں تھا۔ زلزلہ یونان کے جزیروں اور بلغاریہ تک محسوس کیا گیا۔ پاکستان کا ترکی میں زلزلے سے نقصان پر اظہار افسوس۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پر لاکھوں سلام۔ سرور کونین، شافع محشر، نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ کا یوم ولادت عقیدت و احترام سے منایا گیا۔ ملک بھر میں محافل میلاد، عاشقان رسول درود پاک پڑھتے رہے، مرحبا کی صدائیں لگاتے جلوس میں شامل رہے۔ وفاقی اور صوبائی دارالحکومت میں دن کا آغاز توپوں کی سلامی سے ہوا۔ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ 50 سے زائد قسم کے ہر سال سٹالز لگائے جاتے ہیں، 1.25 لاکھ بندے کے کھانے کا اہتمام۔ یہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اظہار عقیدت کا انداز اپنا اپنا، کہیں کیک، کہیں شیک، کہیں حلوہ پوری تو کہیں لنگر میں بریانی پلاؤ۔ کراچی میں آج ہزاروں بریانی کی دیگیں چڑھائی گئیں، شربت کی سبیلیں لگائی گئیں۔ لاہور والوں نے 630 پاؤنڈ وزنی کیک کاٹا۔ اچھرا میں 50 سے زائد پکوانوں کی فری فوڈ اسٹریٹ سجائی گئی۔ ملتان میں 150 من سوجی کا حلوہ تیار ہوا۔ منڈی بہاؤالدین میں 125 من مینگو شیک تقسیم۔ رسول امین تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسمان میں ہوا۔ اسلام آباد کی پناہ گاہ میں بھی جشن عید میلاد النبی عقیدت اور احترام سے منایا گیا۔ محفل میلاد میں بچوں نے ہدیہ نعت پیش کیا۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر پناہ گاہوں میں لنگر کا خصوصی اہتمام۔
वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की महफिल मिलाद में शिरकत। सूबाई वज़ीर औकाफ पीर सईदुल हसन ने भी हदिया इनाम पेश किया। उस्मान बुज़दार ने ठोकर न्याज बेग पर कायम पनागाह में मिलाद में भी शिरकत की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान पेशावर में पनागाह पहुंचे, लोगों के साथ खाना खाया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की कराची में मरकजी जलूस में शिरकत। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल फैजान मदीना में तकरीब में शरीक हुए। आपको बड़ा पता चल गया कि टांगे कांपती हैं, पाँव पकड़ के बैठे थे जो आपको टांगे कांपने का पता चल गया। टांगे उनकी कांपती हैं जो जद्दा जाते हैं एग्रीमेंट करके, टांगे उनकी कांपती हैं जो यहाँ बीमार बनते हैं और भाग जाते हैं बाहर। आप पाँव पकड़ कर बैठे थे जो पता चल गया कि टांगे कांप रही हैं। वजीर आजम के मामले खुसूसी शहबाज गिल अयाज सादिक पर बरहम, कहा अब आपको अपनी बकवास बंद करनी चाहिए। टांगे उनकी कांपती हैं जो बीमार बनकर भाग जाते हैं। हमारे आर्मी चीफ और सिपाही जरूरत पड़ने पर टांगे कटवा देते हैं। इमरान खान मर्द का बच्चा खड़ा है, एनआरओ नहीं देगा। लीगी तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं किराए के सिलेक्टेड तर्जुमान आईनी बयानिए को गद्दारी कह रहे हैं। तस्लीम शुदा हकीकत है, पुलवामा वाक़ये से पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं। शहबाज गिल को फवाद चौधरी के बयानिए पर वजाहत देनी चाहिए। इस बयान पर इमरान साहब पूरी हुकूमती जुबान पर ताला क्यों लग गया? नवाज शरीफ से दुश्मनी में पूरे मुल्क को दाव पर लगा दिया गया। राना सनाउल्लाह का कहना है भारत और हुकूमत की मुश्तरका हिकमत अमली है कि अपोजिशन और इदारों का तसादुम कराया जाए। अपोजिशन के बयान को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया जाता है। इंतकाम और नफरत में गर्क टोला मुल्क पर मुसल्लत है। सियासत जो है रियासत पे नहीं होती, ये सियासत में रियासत को ला रहे हैं और रियासत की जो सबसे बड़ी कुव्वत है उस पर ये तनकीद कर रहे हैं। ये नाकाबिले माफी जुर्म है। जो पाक फौज का दुश्मन है वो इस्लाम का दुश्मन है। कौम पाक फौज के साथ है। शेख रशीद कहते हैं कि अयाज सादिक का बयान नाकाबिले माफी है। नवंबर से उनके खिलाफ काम शुरू हो जाएगा। 22 फरवरी तक अंजाम को पहुंचेंगे। हाले शरीफ के अंदर सख्त किस्म की फूट पड़ चुकी है। शहबाज शरीफ साहब और उनकी फैमिली पिछले कई हफ्तों से आना जाना जाती उमरा में बंद हो चुका है। बेगम सफदर अमान साहिबा अपने सही तय कर चुकी है कि अब नून लीग को अपने नाम से रजिस्टर्ड करा के सारा कंट्रोल संभालेगी। आले शरीफ में फूट पड़ चुकी है। फयाज चौहान का दावा, कहते हैं शहबाज फैमिली का जाती उमरा आना जाना बंद हो चुका है। बेगम सफदर चाहती हैं नून लीग अपने नाम पर रजिस्टर करा ले। इनके रास्ते जुदा हो चुके हैं। मिक्स अचार पार्टी दिसंबर नहीं देखेगी। अयाज सादिक का ये स्टेटमेंट ऐसे नहीं है कि अचानक एक बात मुझे याद आ गई बोलते बोलते पार्लियामेंट में खड़े होकर और मैंने वो जुमला कह दिया। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। अयाज सादिक ने ये स्टेटमेंट पहली मर्तबा नहीं कहा। ये स्टेटमेंट अयाज सादिक ने पीएमएलएन की क़यादत के साथ डिस्कस किया था। बतौर पॉलिसी इस स्टेटमेंट को अयाज सादिक साहब ने जानबूझकर दिया है। इसके ऊपर बाकायदा तहकीकात होंगी और सारी चीजें सामने आ जाएंगी। अयाज सादिक ने मुतनाज़े बयान अचानक गलती से या पहली बार नहीं दिया। एंकर पर्सन इमरान खान का बड़ा इंकशाफ, अपने दावे पर डट गए। कहा अयाज सादिक ने मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत से मशवरे के बाद पार्टी पॉलिसी बयान दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान का पिम्स अस्पताल का अचानक दौरा। वफाकी वज़ीर शिबली फराज और मौबनी खसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान भी हमरा थे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने नए इमरजेंसी ब्लॉक का मुआयना किया। मरीजों को फराहम की जाने वाली सहूलियात पर ब्रीफिंग भी दी गई। वज़ीर आज़म ने इमरजेंसी ब्लॉक में सहूलतों को सराहा और हिदायत की कि वार्ड में डॉक्टर्स की ड्यूटी को यकीनी बनाएं। He might now get it. Brendan Taylor gets the single that brings up his century. रावलपिंडी वनडे में पाकिस्तानी टीम अपसेट से बच गई। जिम्बाब्वे को सिर्फ 26 रन से शिकस्त। ब्रेंडन टेलर की शानदार सेंचुरी ने पाकिस्तान को खतरे में डाला। आखिरी 5 ओवर में शाहीन और वहाब रियाज की तबाहकुन बॉलिंग ने मैच का पांसा पलट दिया। 21 रन पर 6 खिलाड़ी आउट किए। बाबर 11 की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी। शानदार इनिंग्स पर टेलर मैन ऑफ द मैच।
قومی ٹیم نے بھی جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منایا۔ میچ سے پہلے تمام کھلاڑی جمع ہوئے، دعا مانگی گئی۔ زمبابوے کے سکندر رضا بھی دعائیہ تقریب میں شریک ہوئے۔ پاکستان میں برطانوی ہائی کمشنر کی مسلمانوں کو عید میلاد النبی کی مبارکباد۔ برطانوی ہائی کمشنر کرسٹن ٹرنر نے کہا کہ حضرت محمد نے فرمایا، رحم دلی ایمان کی علامت ہے، جس میں رحم دلی نہیں اس میں ایمان نہیں۔ ایل او سی پر بھارت کی اشتعال انگیزیوں پر پاکستان کا احتجاج۔ سینئر بھارتی سفارتکار کی دفتر خارجہ طلبی، جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی پر احتجاج ریکارڈ کرایا۔ 29 اکتوبر کو نیزا پیر اور رخ چکری سیکٹر میں بھارت کی بلا اشتعال فائرنگ سے 2 شہری زخمی ہوئے تھے۔ لداخ میں بھارت کی پھر رسوائی، چین کے ہاتھوں پٹائی۔ چین نے بھارت کے 8 کلومیٹر علاقے پر قبضہ کر لیا۔ بی جے پی کے سابق رکن پارلیمان نے انکشاف کیا کہ لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر شدید سردی میں بھارتی فوجی ٹینٹوں میں رہ رہے ہیں۔ حکومت مذاکرات سے بھارتی علاقہ خالی نہیں کرا سکتی تو فوجیوں کو مناسب شیلٹر فراہم کرے۔ کراچی ناظم آباد میں مشتعل افراد کا پولیس اہلکار پر بدترین تشدد۔ شہری کے نہ رکنے پر اہلکار نے فائر کیا، جس پر اہل محلہ مشتعل ہو گئے۔ شہریوں کے تشدد سے اہلکار شدید زخمی، طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ لاہور میں شاہدرہ پھاٹک پر علاقہ مکینوں کا احتجاج۔ ٹرین روک دی، گزرنے کے راستے پر پھاٹک بند کرنے کے خلاف احتجاج کیا جا رہا ہے۔ مظاہرین نے کراچی سے لاہور جانے والی شاہ حسین ایکسپریس کو روک لیا۔ انتظامیہ کا مظاہرین سے رابطہ، مذاکرات جاری۔ ملتان میں لین دین کے تنازع پر ہوٹل پر فائرنگ، سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ گئی۔ ملزمان کی فائرنگ کے بعد بھگدڑ مچ گئی۔ پولیس کی طرف سے تاحال کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ کورونا کی دوسری لہر، پاکستان میں مزید 20 افراد جام بحق، 1078 نئے کیسز ریکارڈ۔ نئی ٹریول ایڈوائزری جاری، کیٹیگری اے میں شامل 38 ملکوں کی تعداد کم کر کے 22 کر دی۔ کیٹیگری بی کے مسافروں کو سفر سے قبل کورونا ٹیسٹ کرانا لازم ہوگا۔ کورونا وائرس کا پلٹ کر وار، دنیا بھر میں کیس بڑھنے لگے۔ امریکہ میں ایک ہی دن میں 90,000، بھارت میں 48,000 کیس سامنے آئے۔ جرمنی میں پابندیاں بڑھا دی گئیں۔ فرانس میں لاک ڈاؤن کے خلاف احتجاج۔ فرینچ کپ کے مقابلے بھی 1 دسمبر تک ملتوی کر دیے گئے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ سینئر صحافی کاشف عباسی کی والدہ شہناز عباسی رضائے الہی سے انتقال کر گئی۔ اے آر وائی فیملی کا سینئر صحافی کاشف عباسی اور اہل خانہ سے اظہار تعزیت۔ اے آر وائی ڈیجیٹل نیٹ ورک کے صدر اور سی ای او سلمان اقبال کا ٹویٹ، کہا اللہ مرحومہ کے درجات بلند کرے، سب مغفرت کے لیے دعا کریں۔ اے آر وائی فیملی دکھ کی اس گھڑی میں برابر کی شریک ہے۔ مرحومہ کی نماز جنازہ کل دوپہر 2 بجے گاؤں لکھوال بنی گالہ میں ادا کی جائے گی۔ واشنگٹن میں پاکستانی سفارتخانے کے زیر اہتمام تقریب کا انعقاد، معاون خصوصی زلفی بخاری کی شرکت۔ ورچوئل ٹور میں امریکی سیاحتی اداروں کو پاکستانی سیاحت سے متعارف کرایا گیا۔ زلفی بخاری بولے، سیاحتی مقامات پر جدید سہولتوں سے آراستہ 35 نئے ہوٹلز تعمیر کیے جائیں گے۔ کورونا کے باعث بنگلہ دیش میں ہونے والا جونیئر ہاکی ایشیا کپ 2021 غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی۔ پی ایچ ایف کے سیکرٹری جنرل نے بتایا کہ ملک بھر سے جونیئر کھلاڑیوں کی ٹریننگ کے بہترین نتائج سامنے آئے ہیں۔ اور پاکستان میں 1 گرام سونے کی قیمت 9,687 روپے 51 پیسے ہو گئی۔ 1 ملی گرام سونا 9 روپے 68 پیسے کا ہو گیا۔ متحدہ عرب امارات میں 1 ملی گرام سونا 22 فلس کا ہو گیا۔
अस्सलामु अलैकुम, ARY न्यूज के साथ मैं हूं अशफाक इसहाक सब्जी और मैं हूं ज़ारा अंसारी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।